کوئی بھی زندگی میں آپ نے کوئی بھی اپنا چلنا ہو، اس کی کوئی SOPs، کچھ ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں. میں اس کو اسی طرح سے کہتا ہوں، کسی نے اس کو بڑے اس طرح سے کہا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. انہوں نے کہا کہ بھائی بڑا عجیب وہ ایک دین ہے کہ بھائی مسلمان کے لیے وہ کہہ رہا ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میں نے کہا اصل میں آپ نے قید خانے صرف پاکستان کے دیکھیں، ذرا باہر جا کے دیکھیں تو جو پریزن کانسیپٹ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اور اسلام میں بھی جو پریزن رولز ہیں وہ بورڈ پریزنر کا صرف یہ ہوتا ہے کہ پریزنرز اپنی کیفیت میں آزاد نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک SOP کے ساتھ باؤنڈڈ ہوتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ انہوں نے اپنی لائف کو چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب وہ اس وقت کو گزار لیتے ہیں اس کے بعد انہیں قانون بھی کہتا ہے جو جی کرتا ہے یو آر فری ٹو گو. لیکن کافر کے لیے اللہ نے کہا یہی جنت ہے، مطلب اس کے لیے ادھر اس طرف کچھ بھی نہیں ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی جتنی بیچے گا اس سے زیادہ. من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، کہ جو ہے دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو ملتا ہے. یہاں تک کہ اس کے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو ایک بندہ جو خیر کا کام کرتا ہے کافر ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، اس کام کا اجر بھی اسی دنیا میں ملتا ہے، ادھر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو برکات اور جو فیوز ہیں وہ بھی اس دنیا میں ہی حاصل کرے گا، آخرت میں. کیوں؟ اللہ نے بار بار کہا کہ آخرت کے ساتھ. یہ وہ سفر کے مینول ہے جس کے بارے میں کہا اہدنا الصراط المستقیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صراط المستقیم کیا؟ انہوں نے کہا سوچو کہ اس طرف تم ایک رستے پر جا رہے ہو، سامنے ایک روشن دروازہ ہے، اس طرف بھی کھڑکیاں ہیں اور تمہارے بائیں جانب بھی کھڑکیاں اور ان پہ پردے ٹنگے ہوئے ہیں. یہ پردے شہوات، یہ جو کھڑکیاں ہیں یہ شہوات کی آوازیں لگاتی. اگر تم اس سیدھے رستے پہ اسی کھڑکی تک گئے جس پہ جو ہے سامنے نور ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا وہ نور جو ہے وہ منزل جنت ہے. یہ جو رستہ ہے یہ قرآن کا طریق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تمہارے ارد گرد ہے یہ شہوات ہے جو تمہیں نفس بلاتی. تو اصل میں مسلمانوں کو نقصان تاریخ میں عروج اگر مسلمانوں کو ملا تو وہ قرآن کی بدولت ہی ملا. اگر مسلمانوں نے زوال پایا تو قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے. میں کہتا ہوں اتنا بڑا، اتنا رحیم اللہ، مطلب ورنہ دیکھیں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی جاب پہ رکھتا ہے نا باس، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دیر شوڈ بی اے چیلنجنگ سچویشن فار یو. وہ ایک چیلنجنگ سچویشن کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ شاید اس کو فائدہ بھی اٹھاتا ہے. لیکن اللہ ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اچھا ایسے کرو گے تو ایسے ہو ملے گا، ایسا ہوگا تو ایسے. there is no surprise for you. اور پچھلی قوموں کی بھی ساری کہانی جو ہے سارا کچھ آپ کے سامنے. میں تو کہتا ہوں کہ قرآن جو سٹوری ٹیلنگ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کے اندر جو تمام واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں وہی آپ پڑھ لیں، اور میرا خیال ہے کہ سب کو ہمیں وہ تو پڑھنا امام ابو چاہیے. حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقہ سے زیادہ پسند ہے کہ جب میرے سامنے جو ہے قصص بیان کی جاتی، کیونکہ یہ آداب اور اخلاق سکھاتے ہیں. انسان جو ہے اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے. امام ابن جوزی کہتی ہیں کہ یہ ذہنی نشو و نما کرتا ہے انسان کی، جسے کہتے ہیں، اور اس کی جسے کہتے ہیں مینٹل ویل بینگ کے لیے جو ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اور دنیا میں بھی یہی طریقہ جو ہے انسان پسند کرتا ہے، اس کو کوئی واقعہ بتایا جائے، اس سے سمجھایا جائے. اللہ نے بھی وہی طرق اپنایا. اور جیسے آپ نے خود کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے، عرب کے لوگ تھے، فصیح و بلیغ تھے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ یہ ولید المغیرہ کے حوالے سے بعض خالد بن ولید کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ ایک 7 سال کے بچے، انہوں نے کہا یار اس کو ختم کر دو، مار ڈالو. انہوں نے کہا بھئی کیوں مار ڈالے؟ انہوں نے کہا یار ابھی یہ 7 سال 8 سال کا ہونے والا، اس نے ابھی تک ایک شعر نہیں کہا. اچھا. ہاں تو مطلب وہ اتنے ذہین تھے عرب کے لوگ. نہیں مطلب فصاحت و بلاغت ان کے ہاں اتنی تھی کہ وہ اس بات کو بڑا مایوب سمجھتے تھے اگر کوئی بچہ. بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے. اور جو تھا یہ لکھنا اور یہ کرنا بھی، یہ بھی جسے کہتے ہیں حجت کے طور پہ تھا. اپنے لیے اس کو حجت نہیں سمجھتے بلکہ حافظے کو حجت سمجھتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ہے، میں نے جیسے کہا، تو کہتے ہیں اس بچے کو لے گئے وہ پہاڑ پہ. انہوں نے کہا جب وہ سامنے، انہوں نے کہا بھئی کیوں مار رہے ہو مجھے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی تک اتنی عمر ہوگی شعر نہیں کہا. اس نے کہا بیٹھو. کہتے ادھر ہی اس نے جیسے کہتے 100 اشعار ادھر ہی موقع پر ہی کہہ دیے. یعنی اتنے فصیح و بلیغ تھے. لیکن اللہ کا جب قرآن آیا اس نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِهَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ. ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِآيَاتِنَا. ٹھیک ہے، مطلب ایک آیت تک بھی اللہ نے چیلنج کیا کہ نہیں کر سکتے آپ. تو وہ عرب کے لیے ایک لغت کا چیلنج تھا ان کے مطابق، کیونکہ ان کی اسپیشیلٹی، ان کا جو اسکل تھا جس پر وہ بڑا ناز رکھتے تھے، مان تھا، وہ یہی تھا. اور وہ مان اس قرآن نے توڑا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے. نقوی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. کلام الہی سے دوری ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہر گھر سے صبح آواز آتی تھی تلاوت کلام پاک کی.
اب وہ کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں. شاید بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قرآن پاک ہم صرف تبھی کھولتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے. اب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں, پھر اگلے سال کھولتے ہیں اس کو. کتنا ضروری ہے قرآن پاک کو کھولنا, پڑھنا, اور پڑھنے سے زیادہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں اس کے معنی پتہ چلے؟ آپ کے سوال کا جواب خود قرآن نے دیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ اللہ نے روئے زمین پر کچھ گھروں کو بلند کیا ہے. کن گھروں کو بلند کیا ہے؟ کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے, اور وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. سرکار دو عالم کا فرمان بھی ہے کہ نوروا بیوتکم فی بے تلاوت القرآن, اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کی تلاوت کے ساتھ. فلا تتخذوها قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی نگاہ میں وہ گھر نہیں جس میں تلاوت قرآن نہ کی جائے, بلکہ وہ گھر ہوتا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, قرآن مجید کی آیات کی آوازیں آپ کے گھروں سے باہر آئیں, نہ کہ گانوں کی آوازیں. اللہ راضی بھی اس گھر سے ہوتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک روایت بھی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بلند گھر, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے روئے زمین پر بلند کیا ہے؟ تو فرمایا انبیاء کے گھر. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے گھروں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے.